السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ النجم کی آیت نمبر 38 سے لے کر 62 تک، یعنی فرام 38 اپ ٹو 62 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی اس کی جانچ پڑتال ہوگی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نرم مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھے گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا اور چھا دیا ان پر جو کچھ کہ چھا دیا۔ پیسہ مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ کی جگہ ہے، یہاں پر ہلکا سا سجدہ کر لینا چاہیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آئیے اب ان کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے عرض کیا کہ آگے والی آیات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے لی گئی ہیں اور ان کو یہاں پر دہرایا گیا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے پیسہ دے کر یہ طے کیا کہ دوسرا آدمی اس کے گناہوں کو بوجھ اٹھا لے گا، لیکن یہاں پہلی ہی بات میں سختی سے تردید کی جا رہی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسری بات، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے صحیح کی ہے، یعنی انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے وہی اسی کا اس کو پھر پھل ملتا ہے۔ نیکیاں کرتا ہے اس کا پھل ملے گا، کم کرتا ہے تو کم پھل ملے گا، زیادہ کرتا ہے زیادہ پھل ملے گا، برائی کرتا ہے اس کی سزا ملے گی، کم کرتا ہے کم ملے گی، زیادہ کرتا ہے زیادہ ملے گی۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہی پھر بات فرمائے گی کہ یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی اس کو جانچ پڑتال ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا وزن ہوگا کہ کتنے نے اس نے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور نیک کام کیے ہیں تو اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور برے کام کیے ہیں تو پھر اسے سزا بھی ملے گی۔ اور پھر اگلی بات کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی یہ انسان خود بھی اور اس کے بمائے اس کے اعمال کے آخرکار وہ رب کے سامنے اس کا حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہیں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے کا۔ اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہنسانا، انسان کو رلانا، خوشی یا غم جو بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اسی میں پھر انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ اس نے موت دی اسی نے زندگی بخشی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، قدرت میں ہے، وہ بالکل اس نے کسی کو اس بارے میں آتھرائز نہیں کیا ہے، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے۔
نر پھر یہ ایک بات کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا اور ایک بوند سے جب کہ ٹکرائی جاتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، نر اور مادہ کے جوڑے ہیں، اور انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے ہم بھی اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ موت بھی وہ دے گا سب کو زندگی دینے کے بعد، اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی بھی دے گا، اور یہ اس کے ذمے ہے، اور اس نے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے. اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی وہی ہے جو دنیا میں کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے، انسان کو غنی بنا دیتا ہے، جو چاہے عطا کرتا ہے نعمتیں، اور وہی ہے جو جس کو چاہتا ہے پھر کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بالکل نہیں دیتا. یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء سے مراد ایک ستارہ ہے. اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 44 میں لکھتے ہیں کہ شعراء آسمان کا روشن ترین تارہ ہے. انگریزی میں اس کو سیریس ڈاگ سٹار یا کینس میجورس کہتے ہیں. بڑا روشن ستارہ ہے. اس کی قسم وہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بنانے والے ہیں، اس کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے رب ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کہ اس نے عاد و اولاد کو ہلاک کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے جو قوم کفر سے شرک سے حد سے بڑھ گئیں، فساد میں حد سے بڑھ گئیں، پھر ان کو تباہ برباد کر دیا. اور ان میں سے ایک قوم کا یہاں ذکر کیا کہ عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا، ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تھے. پھر ایک اور قوم کا ذکر کیا، اور سمود، وہ بھی ایک قوم تھی جو گزر چکی ہے تاریخ میں. ان کے بھی اعمال حد سے برے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیجے اور نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے وہ، تو پھر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. اس سے پہلے پھر ایک تیسری اور قوم کا ذکر کیا جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، وہ قوم نوح تھی. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قوم نوح بھی اسی طرح انکار کیا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی بات نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد وہ ایسا سیلاب آیا، ایسا طوفان آیا، سیلاب آیا کہ وہ قوم پوری پانی میں ڈوب گئی. اور ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب سخت ظالم اور سرکش لوگ تھے. پھر ایک اور قوم کا ذکر کیا ہے، اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ جو کچھ کے چھا دیا. اس سے مراد قوم لوط ہے. یہ بھی بہت ہی سرکش لوگ تھے، برائیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جس حال میں تھے اسی حال میں مار دیا، اور ان کے اوپر پتھر برسے، اور پھر آخر کار ان کی بستی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. یعنی جو بحر مردار ہے اس کا پانی ان کے اوپر چھا گیا. آج بھی جغرافیہ داں بتاتے ہیں کہ بحر لوط یا بحر مردار جس کا دوسرا نام ہے، اس کے پانی کے اندر اس بستی کے آثار آج بھی موجود ہیں. اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر چھا دیا، یعنی کیا چھایا، وہ پانی ان کے اوپر چھا گیا، اور پانی میں وہ ڈوب کے رہ گئی پوری کی پوری بستی. تو پھر ارشاد پوچھا جا رہا ہے مخاطب سے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں، کس کس بات کو جھٹلاؤ گے. وہ قادر مطلق سب کر سکتا ہے. ایک تنبیہ پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تنبیہات ہیں سارے ہیں، یہ پہلے بھی آ چکی ہیں، اور قرآن میں بھی پھر یہ دہرائی جا رہی ہیں سارے وارننگز. آنے والی گھڑی قریب آ چکی ہے، اس سے مراد یہ قیامت قریب آ چکی ہے. اس کی انسان کو چاہیے کہ اس کی تیاری کر لے. بہت عرصہ گزر چکا ہے، انسان کے اوپر بہت وقت دیا جا چکا ہے، اور اب ان کی آخرت کا وقت قریب آ گیا ہے جس میں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قیامت کا دن قریب آ گیا ہے. یہ بھی ایک فائنل وارننگ ہے سمجھیے، اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا جو نصیحت کی باتیں ہیں ان کو تم گاہ بجا کر ہنسی مذاق میں ٹالتے ہو. یہ بہت غلط بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے،
اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔